اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو اقرب الینا من حبل الورید ذو العرش المجید فعال لما يريد المبدع والمعيد وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله ذوي المجد الحميد لا سيما على بقية الله المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد. ایام ازاں کی تاریخیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئیں. آج محرم کی 7 تاریخ ہو گئی. شب 8 جو حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب ہے. 8ویں محرم کربلا والوں کے لیے بڑی سخت ترین اہم ترین تاریخ تھی. انشاءاللہ مصائب میں مولا عباس کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن ابتدائی کلمات کے ساتھ کہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ 8 محرم حضرت عباس سے کیوں منسوب ہے. پانی 7 سے بند ہوا ہے اور سارے شہداء عاشور کو شہید ہوئے ہیں. یہ صحیح ہے کہ ہمارے بر صغیر میں جو عزاداری کا ماحول ہے اس میں، اور تقریباً ہر جگہ عربوں میں بھی ہے، ایرانیوں بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ شروع کے جو 4-5 دن ہیں اس میں مدینہ سے روانگی کربلا میں پہنچنے کا یا جناب مسلم کی شہادت، یہ سب مقدمات کربلا تھے. اور جب تاریخیں قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہیں تو پہلے اصحاب کے یا مولا کے غلاموں کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. چونکہ آدھے سے زیادہ اصحاب ظہر سے پہلے شہید ہو چکے تھے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے بعض روایتوں میں ہے کہ 50 کل تعداد 72 تھی. 50 جو ہے صبح سے لے کے اور ظہر تک اصحاب شہید ہو چکے تھے. ظہر کے بعد سے بنی ہاشم کی باری آئی ہے اور یہ کے بعد دیگرے سب قربان ہوتے رہے. مسئلہ 8 محرم کا جو ہے اس وجہ سے حضرت عباس سے منسوب ہے کہ 7 تاریخ کو پانی بند ہوا ہے اور حضرت عباس نے کئی کنویں کھودے ہیں اور پانی نکل نہ سکا. حالانکہ امامت کی جو قدرت کاملہ
حضرت امام حسین علیہ السلام کی تیل تھی، پانی ان کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن یہ ایک آزمائش، یہ ایک ابتلا، یہ ایک امتحان کا جو وعدہ حضرت ابراہیم سے ذبح عظیم کا تھا، اسی کا وعدہ امام حسین علیہ السلام نے پورا کیا۔ ولادت کے وقت جو محضر کربلا پیش ہوا اور امام حسین علیہ السلام پہ رونے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے طلب کیا کہ وہاں پر ذاکر خود رسول اللہ ہیں، مصائب امام کو پڑھ رہے ہیں، سننے والے اہل بیت ہیں، خاص طور سے جناب زہرا اور امام علی علیہ السلام، امام حسن ہیں۔ اس وقت میں جناب زہرا تڑپ کر پوچھتی ہیں کہ بابا جان جب یہ واقعہ ہوگا آپ ہوں گے اس وقت؟ فرمایا نہیں۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ حسن؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہ جب میرا بیٹا شہید ہوگا تو ان پر روئے گا کون؟ یہ مقدمت اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آج کی تاریخ کو آپ لوگ، یعنی آج سے مطلب شب لگ گئی ہے 8 کی تاریخ اور بعد میں تاریخ، اور الحمدللہ اللہ نے آپ لوگوں کو توفیق دی ہے، اور اسی توفیق کے ساتھ آپ لوگ مجالس میں چاند رات سے اور پہلی محرم سے آ رہے ہیں۔ لیکن ان تاریخوں کی اہمیت کے اعتبار سے یہ نہ ہو کہ ہم عاشور کے بعد یہ 10 دن جو عمل کیا ہے، جو عبادات ہم نے کی ہے، وہ ضائع ہو جائیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش کرنی تھی، برادران اور خواہران سے، مومنین اور مومنات سے، کہ یہ 10 دن کی عبادتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس وقت میں جناب سیدہ نے جب پوچھا کہ بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں پر روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی، جس کے بچے اور جوان حسین کے بچوں اور جوانوں پر روئیں گے۔ یہ وہ پیشین گوئی پیغمبر اسلام کی تھی جو آپ حضرات کی خلقت اور جو آپ حضرات کو اللہ نے اس غم کے لیے پیدا کیا ہے۔ 5ویں امام نے فرمایا ہے اپنے صحابی سے، جب وہ رو رہے تھے غم حسین میں، تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسے نہ رو جیسے کہ تم رو رہے ہو، بلکہ ایسے رو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لیے روتی ہے۔ میں یہ مصائب کے جملے نہیں، صرف تاریخ کی اہمیت کے اعتبار سے اور آج کی جو شب لگی ہے، تو میں سلسلے کلام کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا سا سمٹ جائیں اور ذرا صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اور اسی کے سلسلے میں جو آخری آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، مفلحون ہیں۔ میں صرف چند آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ماحول مسجد مجلس کا بن جائے، اور پھر آپ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ فلاح پانے والے لوگ مفلحون کون ہیں۔ تو پہلی اس آیت کے ضمن میں کہ کتاب خدا کے، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور صرف متقین ایسے نہیں ہیں بلکہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اب ایمان بالغیب کا اشارہ میں کر چکا ہوں۔ پھر آگے آیت آتی ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ نازل ہوا ہے یعنی تمام صحف، تمام کتابیں، انبیاء کی شریعتیں، اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، 1,23,999 پیغمبروں پر، اور آپ پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھو، بالآخرۃ ہم یوقنون۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، پھر رزلٹ آخر میں جو آ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہ جتنی صفتیں بیان کی گئی ہیں یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ
ہم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ اس کے بعد کہتے ہیں اولئک لهم الخیرات، جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی فلاح پانے والے ہیں، سورہ توبہ آیت 88۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن لوگوں کے اعمال بہترین ہوں گے، ان کا وزن قیامت کے دن بھاری ہوگا، یہ لوگ بھی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون، جن لوگوں نے سمعا وطاعا دین کی باتوں کو مان لیا اور کہا ہم نے سنا ہے، اطاعت بھی کر رہے ہیں، فرمانبردار بھی ہیں، اولئک هم المفلحون، تو یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، سورہ نور آیت نمبر 51۔ اس کے بعد فَأْتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، دیکھو جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے حق کو ادا کرو۔ بڑی طور پر ذوق سے ساتھ سنیے گا، اتنے ایسے لوگ ہیں جو بہنوں کو میراث میں شریک نہیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ بیٹیوں کا حق نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ یہاں یورپ میں رہنے والے لوگ کھیت اور باغ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کے پیچھے کھیت اور باغ اور مکان اور میراث کا مسئلہ ہے، کم از کم اس آیت کی طرف توجہ دیں۔ اور اگر یہاں پر پراپرٹی ہے، یہاں پر بھی سلسلہ ہے، خدا نخواستہ آپ لوگ کی عمریں جاتا ہوں، اگر کوئی مر جاتا ہے، بہت سے بھائی ہیں جو بہنوں کو میراث نہیں دیتے ہیں، بہت سے چچا ہیں جو یتیم بچوں کا پیسہ، ان کا مال، ان کے اموال کو مار لیتے ہیں۔ یہاں پہ کہتے ہیں فَأْتِ ذِي الْقُرْبَى، دیکھو رشتہ داروں کا، ذات قربہ کا حق دو، مسکین کا، ابن سبیل کا، مسافر کا، ذالک خیر، یہ بھی بہترین ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، وہ اولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ کامیاب ہیں، سورہ روم آیت نمبر 38۔ پھر آگے جو ہے ہدایت کی ایک اور آتی ہے اولئک هم المفلحون، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، جلدی میں پڑھ رہا ہوں، آج کل بہت کام ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جو حزب اللہ ہے آیت نمبر 22۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهُ، اور جو اپنے نفس کا ایثار کرتے ہیں۔ آج کی مجلس کی مناسبت سے کہ مولا عباس کی زندگی اور ان کی تمام تر شخصیت کو آپ دیکھیں گے تو ایثار و وفا ہے، اسی کی طرف پہلا جا رہا تھا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهُ، جو لوگ ایثار کرتے ہیں، گرچہ یہ آیت مولا علی کے بارے میں ہے اور ان کے ایثار کے بارے میں ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ جو ہیں کامیاب ہیں۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کے بعد شاید کامیاب ہونے والوں کی 3 آیتیں، وہ شاید کامیابی کی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، تو میں نے جو آپ حضرات کی خدمت میں 12 آیتیں پڑھی ہیں، صرف اس وجہ سے ماحول کو مجلس بنانے کے لیے اور خاص طور سے آج کی مناسبت کے لحاظ سے کہ ایثار و وفا ایک بہت ہی اہم ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی ذات میں اور اپنی اخلاقیات میں اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے یہ انسان کو چاہیے کہ وفاداری اور ایثار کو اپنائے، تاکہ وہ اس آیت کے ضمن میں جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون، اگر تم چاہتے ہو کہ فلاح پا جاؤ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو تم میں ایثار اور وفا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ آپ حضرات چند باتوں سے متوجہ ہوں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان مجالس کے ذریعے سے اور ان قرآنی آیات اور احادیث کے ذریعے سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو بنائیں، اور کوشش کریں کہ جو فرمودات چہاردہ معصومین علیہ السلام ہیں، جو قرآنی آیات ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حضرت عباس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے وہ ہے حس مسئولیت، رسپانسبلٹی کا احساس۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، بڑے غور سے سنیے گا۔ رسپانسبلٹی، ذمہ داری کا احساس بہت بڑی صفت حضرت عباس کی ہے۔ ہر انسان کو، ہر مومن کو یہ احساس، یہ حس اس کے اندر ہونا چاہیے کہ مسئول ہے وہ، ذمہ دار ہے وہ، ذمہ دار ہے وہ انسان۔ میں بار بار لفظوں کو دہرا رہا ہوں تاکہ آگے آنے والی بات کی وضاحت ہو سکے۔ انسان مسئول ہے، اس کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حضرت عباس علیہ السلام کو مانتا ہے، زیارتیں بہت سے لوگ ہمارے سمجھ میں زیارتیں کر کے آئے ہوں گے لیکن احساس مسئولیت نہیں ہے۔
ہم زیارتیں کریں، لیکن اگر ہم ائمہ کی بارگاہ میں جا کر کے اور ذریعہ مبارک سامنے ہو اور ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کبھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہوئے سوچیں کہ میرے اور حسین کے درمیان صرف 2 میٹر کا فاصلہ ہے، 3 میٹر کا فاصلہ ہے، یا بالکل ذریعہ سے ملے ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حسین کے پاس کھڑے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں آئے ہیں؟ صرف اپنی حاجتوں کو لینے کے لیے آئے ہیں یا ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بھی آئے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بدلے جائیں۔ آئیے ان آیات کی روشنی میں اور ان احادیث کی روشنی میں مولا عباس کے جو فضائل ہیں، بہادری کے قصے آپ سنتے ہیں، بہت سے واقعات ہیں جو بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور جوانی سے لے کر کے کربلا تک کے ہیں، لیکن جس کام کے لیے، جس حسرت کے لیے مولا علی نے شادی کی تھی، وہ حسرت پوری نہ ہو سکی، لیکن وہ ایثار و فداکاری حضرت عباس کی زندگی میں پائی جاتی ہے، اور اس کا احساس میں ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو جب سے اہم بات جو ہے وہ تسلیم و رضا ہے، حضرت عباس کا سرنڈر ہو جانا۔ اشارہ امام حسین کا ہے اور اب تسلیم کے مرحلے میں ہے۔ یہ حص ہے ذمہ داری کی۔ ہمیں کن چیزوں کی طرف احساس ذمہ داری ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے دین کے لیے، دین کی طرف ہماری ذمہ داری ہو، احساس مسئولیت ہو۔ اس میں مولا علی علیہ السلام اپنے اصحاب کو وصیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اعلموا ان القرآن ھدی اللیل والنہار، اے میرے دوستو، میرے ساتھیو، یاد رکھو کہ قرآن دن میں اور رات میں ہدایت ہے۔ ابھی تک میں نے قرآن کی آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی، اب مولا علی کا قول پڑھ رہا ہوں۔ وَنُورُ اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ، اور تاریکی کی رات کے لیے نور ہے، عَلَى مَا كَانَ مِن جَهْدٍ وَفَقَاتٍ وَفَاقَةٍ۔ اب آگے سنیے جو حدیث آ رہی، فَإِذَا حَضَرَتِ اللَّيْلِ فَاجْعَلُوا أَمْوَالَكُمْ، یہاں پر آ رہی ہے دین کی ذمہ داری کہ جس وقت تمہارے دین کا مسئلہ آ جائے تو جان کو دے دو، دُونَ أَنفُسِكُمْ۔ مال کا مسئلہ آتا ہے تو مال کو قربان کر دو اپنی جان پر، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو اپنی جان کو قربان کر دو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ پہلا فرمان ہے مولا علی کا، اور اس کے بعد دوسری آیت جو میں آپ کی خدمت میں پڑھوں، دوسری ذمہ داری، رسپانسبلٹی خدا کے مقابلے میں، وَمَن يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے حدود کو پار کر جاتا ہے، بارڈر ہے اللہ کا، اس بارڈر کو کراس کرنے کی اجازت کسی بھی اعتبار سے کسی بھی انسان کو نہیں ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے بارڈر کو کراس کر جائے، أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم لوگ ہیں۔ تو حدود خدا کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ اس کے بعد سورہ علق کی آیت ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، یعنی بارڈر آف اللہ کو کراس کرنے کی اجازت کیا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم، وہ یہ نہیں جان رہا ہے بان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر نماز کے لیے کہا گیا اقم الصلاۃ لذکری، اگر تم ہمیں یاد کرنا چاہتے ہو تو نماز کو قائم کرو۔ یعنی جب خدا کو یاد رکھنا ہے، خدا کو یاد کرنا ہے تو مجھے یاد کرو۔ ٹائم آگے بڑھ گیا۔ بہرحال تیسری چیز جو رسپانسبلٹی کی ہے وہ اہل بیت کی ہے۔ اہل بیت کے مقابلے میں احساس مسئولیت، ذمہ داری کا احساس، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی یعنی اہل بیت کی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہاں تک کہ جب بات آ گئی ہے تو اب پھر میں مولا عباس کے بارے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ امام شناسی کا ہے۔ جس وقت میں احساس مسئولیت اہل بیت کے مقابلے میں ہے، تو اگر انسان صحیح طور سے امام کو پہچان رہا ہے، یعنی شناخت ہے، معرفت ہے، صحیح طور سے پہچان رہا ہے،
تو کہتا کیا ہے؟ جس وقت میں شب عاشور میں اجازت لینے کی بات آتی ہے اور شمر لالچ دلانا چاہ رہا ہے، تو ایک مرتبہ کس طرح چیلنج کے ساتھ مولا عباس کہتے ہیں کہ میرے امام کے مقابلے میں تم کسی اور چیز کی بات کو نہ کرو تم، اس لیے کہ میرا امام وہی میرا امیر ہے، تم چاہتے ہو خاندان کا بہانہ بند کر کے ہم تمہاری طرف آ جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم امام شناسی کے مرحلے میں ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ غور کیجئے گا، جب جنگ جمل میں زید بن سوحان کا بھائی آیا اور امیر المومنین علیہ السلام سے اجازت لینا چاہتا ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تمہارا بھائی تو ابھی شہید ہوا ہے۔ تو اس نے کہا مولا وہ اپنی مصولیت کا ذمہ دار تھا، ہم اپنی مصولیت کا ذمہ دار، ہم چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کے اوپر فدا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ ترتیب سے میں آپ لوگوں کو صرف اس بتانا چاہ رہا ہوں، جو ہمیں پیغام آج دینا ہے وہ اس لحاظ سے کہ یہ صرف ذمہ داری اور مصولیت اللہ کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں، اب آ جائیے جو احساس مصولیت ہے اعضائے بدن کے اعتبار سے، کہ جسموں کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے کہ قرآن نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل عنہ کان مسئولا۔ دیکھو یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، سب کچھ ہے جو پوچھا جائے گا۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں آنکھوں کو، کانوں کو، اعضائے بدن کو اسی جگہ رکھنا چاہیے جو ومن یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کے بارڈر کو کراس نہ کر سکے۔ جہاں پر مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نگاہوں کو نیچی کر کے رکھو، وہاں عورتوں کو کہا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو صحیح طور سے لباس پہن کر کے مردوں کے سامنے آؤ یا باہر آؤ، جسے آپ حجاب کہتے ہیں، لیکن حجاب صحیح پہننے کا طریقہ ہے۔ صرف سر کے اوپر روسری رکھ لی گئی ہے اور ٹائٹ پینٹ پہن لیے گئے، وہ پردہ نہیں ہے۔ پردہ کس وقت میں ہے کہ جسم کا لباس صحیح طور سے ہونا چاہیے، جسم کے نشیب و فراز کو باہر کوئی دیکھ نہ سکے۔ ان السمع والبصر کان عنہ مسئولا۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ یہ اتنی دیر کی گفتگو جو ہے آپ لوگوں کو خشکی کی طرف لے گئی ہے، مضمون بڑا خوش تھا، لیکن آج کی مجلس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوستو عزیزو، جب میں نے یہاں تک کی بات کہی ہے تو تھوڑا سا اب فضائل کی طرف آ جائیے۔ جس وقت میں انسان کے کان سے پوچھا جائے گا، آنکھ سے پوچھا جائے گا، اور پھر کیا ہے، تشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ قرآن کی آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن منہ پہ تالا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پہ تالے لگا دیں گے۔ ان کے ہاتھ بولیں گے جو کچھ گناہ کیا ہے، اچھا کام کیا ہے تب بھی، برا کام کیا ہے تب بھی۔ وتشہد رجلہم، اور ان کے پاؤں بھی بولیں۔ یہاں تک اگر آپ سن چکے ہیں تو اب توجہ فرمائیے، غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ غدیر کے میدان میں، بھائی قیامت کے دن تو ہر چیز سے سوال کیا جائے گا نا، ہاتھ سے بھی سوال کیا جائے گا، پاؤں سے بھی سوال کیا جائے گا، آنکھوں سے بھی، کانوں سے بھی، ہر طرح کا سوال کیا جائے گا۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ اہتمام کیا تھا کہ ٹھیک ہے، غدیر سے جانے کے بعد تم لوگ انکار کر دو گے، 25 سال تک علی صبر کرتا رہے گا، لیکن آج غدیر کے میدان میں ہم ایسا اہتمام کر دے رہے ہیں کہ سر سے لے کے پیر تک کے سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، سر سے لے کے پیر تک کے گواہی دیں گے۔ اعضاء کس اعتبار سے؟ بلال جاؤ حیا علی خیر العمل کہو۔ جب خیر العمل ولایت کی اذان ہو گئی تو کچھ جو جانے والے تھے وہ آئے، جن کو آنا تھا ان کا انتظار کیا، یعنی پیر سے چل کر کے میدان غدیر میں آئے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اگر آپ نے توجہ سنی تو یہ فضیلت سن لیجئے گا، کلن کان عنہ مسئولا، ہر چیز جواب دہ ہے۔ جب پیر سے جو لوگ چلے گئے تھے واپس میدان غدیر میں آئے، کچھ نہیں تھے انہوں نے آ کر کے وہاں پر انتظار کیا۔ اب مسئلہ ہاتھ گواہی دے گا، تو ہاتھ کی گواہی کب تھی؟ جب خیمہ لگا دیا گیا تھا، علی کے سر پر امامِ ولایت پہنا دیا گیا، کہا جاؤ اب علی کے ہاتھوں پر بیعت
بیعت کرو. جن جن نے جا کے بیعت کر دی تھی کل قیامت کے دن وہ انکار ولایت نہیں کر سکیں گے. ہاتھوں کی گواہی کے لیے اٹھا کر کے دکھا دیا تھا, کانوں کی گواہی کے لیے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کی آواز لگائی تھی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. فضائل مولا بیان کرنے کے لیے دل چاہیے. کون بیان کرے گا؟ دوستو احساس مسئولیت کی جب بات کر رہے ہیں تو یہیں پر یاد آ جائیے, سن لیجئے کہ جناب حجر ابن عبدی سے مولا 20 رمضان کو کہہ رہے ہیں اے حجر یہ وقت آئے گا کہ جب تمہیں میری محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہماری امامت سے الگ ہو جاؤ گے. تو اس وقت میں حجر یہی کہتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ ایسا ہی کہ دیکھا داعش والوں نے کیا کچھ کیا ہے کہ ان کی قبر کو بھی کھودا, ان کی لاش کو بھی نہ معلوم کہاں پہنچا دیا. واقعی وہ انسان ہے جو 20 رمضان کو مولا علی سے کہتا ہے کہ اے مولا علی میری لاش کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو آپ کی امامت سے الگ نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اور اسی اعتبار سے کہ فضائل مولا علی بیان کرنے کے لیے زبان چاہیے, اور ایسی زبان ہو کہ جو جا کر کے سولی پر چڑھتا ہوا ایک مرتبہ کہے, اور اس انداز میں کہے. کس انداز میں کہے؟ میسم جیسے انداز میں جا کر کہے کہ ذکر مولا رہا میسم کی زبان چلتی رہی, ایسے دیوانے کو ہم پنجتنی کہتے ہیں. ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے, میسم اسی کے واسطے سولی پہ چڑھ گئے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. آپ حضرات مولا علی کے فضائل سن کریں, کم سے کم صلوات کو بآواز بلند پڑھ دیجئے. فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. ایک وہ موقع آتا ہے کہ مولا علی کو رسول اللہ بھیجتے ہیں. کس وقت میں؟ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے. سورہ برات کو خلیفہ اول لے جا چکے, البتہ اس وقت خلیفہ نہیں تھے لیکن رسول اللہ نے ان کو بھیج دیا تھا. سورہ برات میں ابتدا سے ہی برات از مشرکین یعنی مشرکین سے, کافروں سے براعت کا اظہار کرنا ہے. جیسے ہی آیت سورہ توبہ لے کے آگے بڑھے کچھ دیر کے بعد جبریل آئے, اور جبریل نے آنے کے بعد کیا کہا؟ لا یبلغیہا الا انت او رجل منکا. اے رسول اللہ یہ جو سورہ توبہ کو سورہ برات کو آپ نے ان کے ہاتھ بھیج دیا ہے, اس کی تبلیغ کوئی نہیں کر سکتا ہے. الا انت او رجل منکا, یا آپ خود جائیں یا کوئی ایسا مرد ہو جو آپ جیسا آپ میں سے ہو. او رجل من کا لفظ مرد آیا ہوا ہے. توجہ فرمائیے گا, یہاں پر میں گریز کے لیے لا رہا ہوں آپ حضرات کے ذہنوں کو کہ اس سورہ براءت کو کوئی بھی تبلیغ نہیں کر سکتا ہے, یا آپ خود جائیں یا آپ میں سے جو او رجل من کا, یا وہ جو مرد ہو جو آپ میں سے ہو. حضرت علی علیہ السلام کو آمادہ کیا اور اس کے بعد آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے کہا سورہ براءت کی تبلیغ کے اعلان کے لیے ہم کو رسول اللہ نے بھیجا ہے. کہا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں, یہ کہا ہے لا جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا لا یبلغیہا, اس کو کوئی نہیں پہنچائے گا, یا تو آپ خود جائیے اور رجل من کا, یا تو کوئی مرد ہو جو تم میں سے ہو جائے گا, تو میں آیا ہوں. شاید یہ مصلحت خدا رہی ہو, ہمیں آپ کو پتہ نہیں. تفسیروں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہی تبلیغ مشرکین اور کافروں سے برات کا اظہار کر سکتا ہے جس نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے. ایسے لوگ جو پہلے سجدہ مشرکین تھے, جو کافر تھے, بتوں کے سامنے سجدہ کیا تھا, علی وہ ہیں جس نے اپنے آنکھوں کو بند کر رکھا تھا اور 3 دن کے ہوتے ہوئے جب آئے تو پہلی آنکھ کھولی ہے تو رسول اللہ پر نظر پڑ لی ہے. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر.
اور یہ رجل من کا کی جو آیت ہے وہ حدیث ہے، اس سلسلے میں ہم کو خیبر میں دکھائی دیتا ہے کہ جس وقت میں خلیفہ دوم بعد میں کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم علی کی 3 فضیلتیں ایسی تھی کہ ان میں سے اگر ایک فضیلت مجھے مل جاتی تو میں لال بال والے اونٹ کی طرح فخر کرتا۔ عربوں میں یہ تھا کہ جن کے پاس اونٹ ہو، جن کے لال بال ہوں، وہ بڑا ہی ثروت مند اور دولت مند، بڑا عزت والا مانا جاتا ہے۔ آپ حضرت آگے جائیں، اشارہ کیا جا رہا ہے، آگے آ جائیے، تھوڑا سا سمیٹ جائیے۔ بلند آواز صلوات پڑھ دیجیے، یہ فضیلت پڑھ کے میں گرویز کی طرف آ رہا ہوں۔ خلیفہ دوم کا قول ہے کہ اگر یہ 3 فضیلتیں مجھے مل جاتی تو میں فخر کرتا اس شخص کے لیے، اس شخص کی طرح جیسا کہ جس کے پاس لال بالوں والے اونٹ ہوتے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ فاطمہ کے ساتھ شادی ہوئی، پہلی فضیلت یہ ہے کہ علی کی شادی فاطمہ کے ساتھ ہوئی، دوسری فضیلت یہ ہے کہ سب کے دروازے بند کر دیے گئے، علی اور فاطمہ کا دروازہ بند نہیں کیا گیا، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ خیبر میں علی کو علم ملا۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ بھئی جاتے رہے لوگ لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں اس کو علم دوں گا۔ لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِطَ، آج کی مناسبت کے اعتبار سے توجہ فرمائیے گا، میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہو، یحب اللہ و رسولہ، اور اللہ اور رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ اس میں 5 صفتیں ہیں، جلدی جلدی میں بیان کر دوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ رجلن، یعنی مرد ہوگا۔ دیکھیے سورہ براءت کی تبلیغ میں بھی لفظ مرد آیا ہوا ہے اور یہاں بھی لفظ مرد آیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو 5 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، پہلے جانے والوں میں یہ 5 صفتیں نہیں موجود تھیں۔ رسول اللہ نے کہا کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جو بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہا ہوگا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ بھگوڑا نہیں ہوگا۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو وہ خود دوست رکھتا ہوگا۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے یہ جلدی سے سن لیا اور میں نے جلدی سے پڑھ دیا، ہر ایک میں ایک گوشہ موجود ہے، میں ایک جملہ کہہ کر کے، اور چونکہ ہمارا ماحول بر صغیر کا ہے اور شادیاں بھی ہوتی ہیں اور دولہا بنتا ہے، اس کے سر کے اوپر صحرا بھی باندھا جاتا ہے۔ اب تو خیر بہت سی چیزیں کم ہو گئیں اور ختم ہو گئیں، لیکن وہ ابد کی سے بعض جگہوں پر یہ ہے۔ تو ایک چیز اردو میں ہمارے یہاں اصطلاحی طور سے جب لڑکا کوئی پاس ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بھئی اس کے پاس ہونے کی کامیابی کا صحرا فلاں استاد کے اوپر ہے۔ کبھی کہہ دیتے ہیں بھائی وہ ہمارا ٹیچر جو پڑھاتا تھا، اس کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، اس کے سر ہے، یا ماں نے محنت کی ہے، اس کے کامیابی کا صحرا اس کے سر ہے۔ ٹھیک ہے نا، کامیابی کا صحرا اس کے سر ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا، فتح ہوا خیبر کس کے ہاتھوں سے؟ آپ لوگ بھی ساتھ دیجئے، کس کے ہاتھوں سے؟ علی کے ہاتھوں سے۔ تو اب یہاں پر آپ کہیے کہ علی کے ہاتھوں سے یہ خیبر فتح ہوا تو یہ صحرا باندھا گیا کس کے ہاتھوں سے؟ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے۔ اس میں سے 5 لڑیاں تھیں، ایک کرار والی لڑی تھی، ایک فرار والی تھی، ایک اللہ کے رسول کو دوست کرنے والی تھی۔ تو 5 لڑیوں کا صحرا تھا اور وہ علی کے سر باندھ دیا گیا۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ چونکہ ابتدا میں نے کچھ چیزیں ایسی بیان کی تھی جو کام والی بانی تھی، اور انشاءاللہ ہر بات کام آنے والی ہے، لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا، اشارہ کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر صرف یہیں پر ختم کر کے تو علم کے بارے میں آپ سے عرض کروں، لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِطَ، رعیت کا ترجمہ علم ہے، اور علم اور پرچم ہر قوم کی بلندی اور اس کی عظمت کی نشانی ہے۔
تو جو خیبر میں علم دیا گیا، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو دکھا رہے تھے، ان کو علم نہیں دیا گیا۔ آج یہ قوم، اس قوم کو فخر حاصل ہے کہ یہ علم اٹھائے اور لوگوں کو بتائے کہ علم کل علی کو ملا تھا، میرے مولا کو، آج ہم علم اٹھا کر کے اپنے گھروں پہ لگا کے بتا رہے ہیں کہ تمہیں علم نہیں ملا تھا اس لیے تم علی کی مخالفت کرتے ہو، میرے مولا کو علم ملا تھا اس لیے ہم علم اٹھاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ علم کی ایک پوری ہسٹری ہے، اور قیامت کے دن لفظ لواء استعمال ہوتا ہے، لوائے حمد۔ تو خیبر میں علم علی کو دیا گیا، اور جب قیامت آئے تو لوائے حمد بھی علی کے ہاتھوں میں ہوگا۔ لوائے حمد ہوگا جس کے نیچے تمام مومنین ہوں گے، اس پرچم کے سائے تمام مومنین ہوں گے۔ اور وہ علم جو خیبر میں دیا گیا اب علی کے بعد سے حسن کو ملا، حسن کے بعد حسین کو ملا، اور حسین اسی کو لے کے چلے اور کربلا میں پہنچے۔ اور وہی علم جس کو اٹھانے والا تھا اس شیر کا نام عباس ہے، اسی لیے اس کو علمدار کہا جاتا ہے۔ دوستو عزیزو، جناب عباس وہ شخصیت کا نام ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے انتقال کا وقت آتا ہے تو سارے لوگوں کو آپ وصیت کے طور سے حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزر گئی، جناب عباس محسوس یہ کر رہے ہیں کہ مجھے کسی سے کہا نہیں گیا، ایک گوشے میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ جناب ام البنین کا گزر ہوتا ہے، بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا مادر گرامی آپ کو پتہ نہیں بابا جان نے سب کو بھیا حسن کے سپرد کر دیا، میرے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ عباس اور حسین کو بلایا گیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، اے میرے بیٹے یاد رکھنا یہ حسین تمہارے آقا ہیں، فرزند رسول ہیں، ہم نے ہمیشہ رسول اللہ کو آقا کہا اور اپنے کو غلام، یاد رکھنا کہ تم اپنے آپ کو غلام کہنا۔ اور یہی بات تھی کہ عباس ہمیشہ اپنے حسین کو آقا کہتے اور خود کو غلام۔ یہ منزل گزرتی رہی، جب شب عاشور آئی تو جناب عباس اپنے تینوں بھائیوں کو اکٹھا کیے ہوئے یہی فرما رہے تھے، میرے بھائیوں بتاؤ کیا کرنا ہے؟ یہ منزل زینب دور سے دیکھ رہی تھی، زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اپنے عباس اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، تمام بھائیوں نے، تینوں بھائیوں نے کہا بھائی جو آپ کہیں گے قربانی آئے گی اور ہم سب فدا ہوں گے۔ یکے بعد دیگرے فدا ہوتے رہے، اور اسی کو جناب ام البنین نے اس وقت کہا تھا جب بشیر ابن جسلم مدینے آیا اور مرنے کی خبر دی گئی تو جناب ام البنین یہی کہتی تھی جب کسی نے ان کے بیٹوں کا پرسہ دیا، کہا یہ تو بتاؤ کیا سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے گئے میرا عباس زندہ تھا؟ زینب کی چادر لوٹی گئی میرا عباس زندہ تھا؟ مجھے یقین ہے کہ یہ مظالم ہوئے ہوں گے تو میرا عباس نہ رہا ہوگا۔ جزاکم ربکم، جب تمام شہداء شہید ہو گئے تو جناب عباس ایک مرتبہ مولا حسین سے کہتے ہیں اب میرا دل یہ پریشان ہو رہا ہے کہ سارے شہداء کو اٹھا اٹھا کے لایا، مجھے اجازت دیں۔ حسین کہتے ہیں تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ داہنی طرف نظر اٹھائی، بائیں طرف نظر اٹھائی، کہا مولا بتائیے وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ ایک مرتبہ جناب عباس کو جب دیکھا، حسین نے کہا اچھا پانی کی سبیل کر دو۔ حسین گئے، جناب سکینہ سے کہا بیٹی مشکیزہ لے آؤ۔ بچوں نے دیکھا مشکیزہ لے جاتے ہوئے، پوچھا کہ کہاں؟ کہا میرا چچا جا رہا ہے۔ عباس نے مشکیزہ کو علم میں باندھا اور چلتے چلتے فرات میں پہنچے، مشکیزہ کو پانی سے بھر لیا۔ ایک مرتبہ چلوں میں
پانی لیا، لیکن بچے یاد آئے حسین کے، سکینہ کی پیاس آئی یاد، فوراً پانی پھینک دیا۔ مشکیزہ لے کر کے بڑھے، گھوڑے کو لے کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دشمنوں نے دیکھا، ایک مرتبہ داہنا قلم بازو کو قلم کر دیا، ایک مرتبہ بایاں، پھر آپ نے دانتوں سے مشکیزہ کو سنبھالا۔ دشمن نے تیر مارا، پانی بہا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، اب فرات کی طرف چلے، سر پہ گرز لگا، گھوڑے سے زمین پر آئے، مولا کو آواز دی، عباس کی لاش پہ حسین پہنچے۔ ایک مرتبہ سر عباس کو اپنی گود میں لیا، لیکن عباس نے سر ہٹا لیا۔ جیسے ہی دوبارہ سر کو لیا اپنی آغوش میں، پھر سر ہٹائے، پوچھا عباس بات کیا ہے؟ کہا مولا اس وقت آپ نے میرے سر کو اپنی آغوش میں لیا، لیکن جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو آپ کے سر کو کون لے گا؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب پیدا ہوا تو آپ کی زیارت کی تھی، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے۔ مولا نے خون کو صاف کیا اور ایک مرتبہ انا للہ کہتے ہوئے علم کو لیا، خیمے کی طرف چلے۔ بچوں نے دیکھا علم آ رہا ہے، بچے تیزی سے دوڑے، سمجھے کہ چچا پانی لایا ہے، لیکن حسین نے کہا بچوں علم آ گیا ہے، علمدار نہیں آیا، علم آ گیا ہے۔ یا حسین یا عباس، Wabasa